بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ یہ پرسوں کا واقعہ ہے تقریباً واقعہ گرین ٹاؤن لاہور امیر چوک میں جو پیش آیا۔ ملزم عابد نامی جو نوجوان ہے جس کے اوپر الزام یہ بھی ہے کہ یہ آئس وغیرہ کا نشہ استعمال کرتا ہے، اس نے اپنے ہی گھر کے فیملی کے افراد اپنے جو ہیں وہ 6 افراد جو ہیں موت کے گھاٹ اتار دیے۔ یہ واقعہ کس طرح ہوا، اس میں جو نئے انکشافات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پولیس تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ناظرین، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں چند منٹ میں یہ جو نئی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ ناظرین، گرین ٹاؤن جو لاہور کا یہ علاقہ ہے اور امیر چوک وہاں یہ رہائش ہے ان کی، اچھے کھاتے پیتے گھر کا یہ مطلب لڑکا تھا، نوجوان تھا۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آئس کا نشہ ہے یہ بھی کوئی سستا نشہ نہیں ہے۔ یہ عموماً ہمارے جتنے بھی ہم نے یہ معلومات لی ہیں جانے والوں سے، یہ مہنگا نشہ ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ 20 30 50 والا کام نہیں ہے، تو یہ عام بندے کا کام نہیں ہے۔ جب ایسے نوجوان یہ نشہ بڑے لیول پر کرتے ہیں، یعنی بڑے لیول سے مراد 5 7 10 ہزار کا نشہ ملتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو پھر اتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جب مہیا نہیں کیا جاتا اپنے کسی بھی طرف سے، والدین کی طرف سے، یا اس کے پاس اپنی یہ آمدن نہیں ہے، سورس نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ اس کا رد عمل ہے۔ لیکن ہوا ایسے کہ ملزم کے بارے میں جو پولیس نے بتایا کہ ایک تو میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے کہا جی میرا کوئی بیٹا ہے، یعنی بیٹا اب اس کا کوئی اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی اپنی عمر جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 25 سے 30 سال کے درمیان ہوگی۔ تو اس نے کہا جی میرے بیٹے کو انہوں نے مارا تھا، یہ شادی شدہ ہے، تو باگڑیاں والا مطلب وہاں اس کی شادی ہوئی تھی۔ ملزم نے اپنے گھر میں سب سے پہلے فائرنگ کی ہے گن کے ساتھ، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو اپنے گھر میں اس نے فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں یہ چاروں جو افراد ہیں اس کے گھر کے یہ وفات پا جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں موقع پر ہی۔ ان کے اوپر اس نے اندھادھند فائرنگ کی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ملزم باگڑیاں والا اپنے سسرال جاتا ہے، وہاں جا کر اس نے اپنے سسرالیوں پر، سسر کا نام ہے جی اسلم، ان کے اوپر فائرنگ کی ہے، ساس رانی بی بی کے اوپر فائرنگ کی ہے، اور خالہ ساس رانی بی بی اس کی خالہ ساس ہے، اور اس کی جو والدہ ہے اس کا نام ہے شگفتہ بی بی۔ شگفتہ بی بی اور اسلم جو اس کا سسر اور ساس ہیں، یہ موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں زخم اختاب نہ لاتے ہوئے، اور جو اس کی خالہ ساس ہے رانی بی بی وہ زخمی بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، پولیس نے جو مزید اس کی تفتیش کی، انہوں نے کہا جی ملزم آئس کے نشے کا عادی تھا، آئس کا نشہ کرتا تھا، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ درست نہیں تھیں، غلط تھیں، تو اس نے اپنے گھر والوں سے باقاعدہ طور پر اپنے نشے کے لیے پیسے مانگے، اس نے ڈیمانڈ کی ہے۔ انہوں نے 1 دن 2 دن یا مطلب اس طرح ٹال مٹول کرتے تھے یا کی آج بھی، جس کی بنیاد پر یہ ملزم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنے ہی گھر کے قریبی ماں باپ یا بہن بھائیوں سے قریبی یا سسرالیوں سے قریبی یا بھانجا، اگر کوئی اس سے قریب اور رشتہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس نے یہ اندھادھند فائرنگ کر کے اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ ایک قیامت برپا کر دی، اور گھر کے 6 افراد یعنی والد، والدہ، 2 بہن، بھانجے کی عمر بھی تقریباً 16 17 سال ہے، بہن جوان ہے، اور ساس اور سسر، یہ 6 افراد جو ہیں یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ تو موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنے گھر کے افراد کے اوپر فائرنگ کرنے کے بعد اس نے اپنے سسرال جا کر یہ فائرنگ کی ہے، اور اپنی ساس اور سسر
کے اوپر اور اپنے دیگر جو ساس سسر کے رشتہ دار ہیں اس کے کہہ لیں، تو جس کے نتیجے میں نے بتایا کہ اس کی خالہ ساس شدید زخمی بتایا جاتا ہے اور والدہ بھی شدید زخمی تھی جو کہ جاں بحق ہو چکی۔ تو ناظرین، یہ جو میں آپ کو پہلے بھی مطلب بتایا، ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو اس طرح کے نشے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے اندر۔ جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ توڑ پڑ گئی یا تروڑ یا اس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جو ملزم ہے یہ نشے کا عادی تھا اور اس نے پیسے مانگے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نشہ مہنگا ہوتا ہے، تو اس کے وہ آلات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مہنگے ہیں، مطلب 5-10 ہزار کا یہ نشہ کم سے کم بندے کو ملتا ہے، پڑتا ہے۔ تو انتہائی جان لیوا نشہ ہے، نشہ کوئی بھی یہ جان لیوا ہے، لیکن یہ ڈپریشن اور ایجوکیشن کی کمی، تعلیم کی کمی، جب انسان اپنے دین سے دوری کے ساتھ ساتھ جو کہ بنیادی طور پر ناظرین انسان کو شعور نہیں ہوتا، انسان صرف ایک نشے کی لت میں لگ جاتا ہے، اس کو رشتوں کا بھرم، اس کو ماں بہن کی پہچان، اس کو اپنوں کا مطلب جو ایک رشتے کا ایک تقدس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ڈپریشن ہوتا ہے، انسان کو غم اور رنج کی صورت میں رستہ نہیں ملتا، مایوسی ہوتی ہے۔ اس مایوسی کو بنیاد بنا کر اس طرح کے نشئی یا نشہ کرنے والے افراد پھر اپنے بیوی بچوں پر، یہ پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے بھی ہم ایسے یعنی نشہ کرنے والے لوگ، تو یہ پھر اپنے گھر والوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جب وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے، پیسے نہیں دیتے، خدا نہ خواستہ اپنی بیویوں کی عزت بیچ دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ، یہ اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ پولیس نے اس کے جو من گھڑت پہلے بیان میں جو جواب ہیں کہ جی وہ مجھے، میرا بیٹا تھا، وہ انہوں نے اس کو مارا پیٹا ہے یا مطلب اس طرح کی باتیں، وہ انہوں نے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی مکمل تفتیش ہو، اس کے ساتھ کون کون تھا۔ اکثر 6 افراد کا قتل ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہیں، تو اس معاملے کی تہہ تک جایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیوں اس نے اپنے سارے خاندان کو، کوئی جائیداد کا معاملہ نہ ہو، کوئی اس کے اندر کوئی ذہن میں کوئی لالچ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنیاد پر اس نے اپنے تمام گھر کے اوپر قیامت اٹھائی اور تمام گھر کے افراد کو مطلب فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ تو ناظرین، بہرحال میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، میں دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ڈپریشن سے، غم سے بچائیں، ان کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے بچوں کے معاملات اس طرح بگڑ جائیں یا کوئی نشے پہ لگ جائے یا غلط کاریوں پہ لگ جائے، اس کے ساتھ ٹچ رہیں، اس کو سمجھیں ضرور۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ اس سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ اگر یہ گھر والے اس سے ٹچ ہوتے، اس کو سمجھتے، تو اس کو پولیس کے حوالے کر سکتے تھے، اس کے اوپر پرچہ کرواتے، اس کو اندر کروا دیتے، کوئی 2-4-6 مہینے اندر رہتا یا کوئی کسی ایسے سینٹر میں اس کو داخل کرواتے کہ اس کا نشہ چھڑوایا جاتا، تو یہ بچت ہو سکتی تھی۔